نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں پھر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ آج کا میرا ٹاپک ہے مایوسی۔ میں اپنے ٹاپک کا آغاز ایک شعر سے کروں گا۔ وہ مایوسی کے لمحوں میں ذرا سا حوصلہ دے دیتا، وہ مایوسی کے لمحوں میں ذرا سا حوصلہ دے دیتا، تو ہم کاغذ کی کشتی پہ بھی سمندر میں اتر جاتے۔ دوستو، مایوسی اس وقت انسان کو آتی ہے جب کسی چیز کا اس سے چھن جانا یا کسی چیز کی خواہش اتنی شدید ہو، پھر اس کو نہ پانا، اس صورت میں انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ جبکہ قرآن و سنت کی تعلیم یہی ہے کہ مایوسی کفر ہے، مایوسی گناہ ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، ہمیشہ یہی تلقین ہے کہ اچھے کی امید ہو انسان کو، ہمیشہ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مایوسی آتی ہی اس لیے ہے کہ انسان کو اپنے رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب مایوس ہو جاؤ تو میری طرف رجوع کر لیا کرو اور مجھے نہ بھلایا کرو۔ مایوسی کفر اس لیے بتائی گئی ہے کہ تم میری ذات کا انکار کر دیتے ہو۔ میں تو اپنے بندے کے ساتھ ہوں، اپنے بندے کے ساتھ ایک ماں کے پیار کے مقابلے پہ 70-72 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اس لیے میں اپنے بندے کو مایوس نہیں دیکھنا چاہتا۔ اگر مایوس ہے تو میرے ساتھ رجوع کر لے۔ اس کی چند ایک مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ بعض اوقات انسان سے کچھ ایسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اس لیول پہ لے آتا ہے کہ میں اتنا گناہ گار ہوں، میں تو جاؤں گا ہی دوزخ میں۔ اس کے ذہن میں پازیٹیو ایمنٹی آتی ہی نہیں۔ وہ اس کے ذہن میں آ گیا بھی میں اتنے گناہ کر چکا ہوں، میرا تو جہنم ٹھکانہ ہے ہی۔ اس صورت میں بھی وہ انسان رب تعالیٰ کی رحمت کا انکار کر رہا ہوتا ہے۔ تو دوستو، پھر ہوتا بھی ایسے ہے جب دنیا میں انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انکار کر دینا، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ایسے ہی کرتا ہے اس بندے کے ساتھ بھی، تو نے میری اپنے گناہوں کو زیادہ سمجھا اور میری رحمت کا انکار کیا تھا۔ چل بندے، پھر تو نے ادھر ہی میری رحمت کا انکار کر دیا تھا، تو پھر ٹھیک ہے، تیرا ٹھکانہ ہے ہی جہنم، تو جا جہنم میں۔ ایک بندہ ہو کیسا ہوتا ہے، اس سے گناہ ہو جائیں یا کوئی نیک کام نہ کر رہا ہو، اس کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا، ہم چاہے جتنے بھی گناہ گار ہیں۔ وہ یعنی کہ اپنے اس گناہوں کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا بہت وسیع ہے، وہ ہمیں بخش دے گی۔ وہ رحمت ہے ہی اس لیے کہ وہ ہم جیسے گناہ گاروں کو بخش دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو وہی انعام دیتا ہے، بھی اے بندے، تو نے میری رحمت کا انکار نہیں کیا تھا، تو نے میری رحمت کو پکڑا، چاہے جتنے بھی تیرے گناہ تھے، چاہے تیری نیکیاں نہیں تھی، پھر بھی تو میری رحمت کا اقرار کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تیری رحمت بہت وسیع ہے، میں تو تیری رحمت کے صدقے بخشے جاؤں گا۔ اور اللہ تعالیٰ اسے کہے گا تو نے میری رحمت کا اقرار کیا تھا، میری رحمت تو واقعی بہت وسیع ہے، چل میں تجھے تیرا حساب جو بھی ہے میں تجھے اپنی رحمت کے صدقے بخش دیتا ہوں۔
کہنا یہ چاہتا ہوں دوستو، ہمیشہ اچھی امید لائیں۔ ایک آپ کسی بندے سے یا اپنے بیٹے سے یا اپنے بھائی سے یا اپنے کوئی رشتہ دار سے اگر آپ امید لگا لیں کہ یہ بندہ مجھے نقصان دے گا یا میرے لیے یہ بندہ بہت نقصان دہ ہے، تو وہ لازمی ہی، چاہے وہ اس نے آپ کو نقصان نہیں دینا ہوگا نا، لازمی ہی وہ آپ کو نقصان دے کے رہے گا۔ وہ آپ کی وہ امید جو ہے نا اس پر حاوی ہو جائے گی۔ اگر آپ کسی کے بارے میں یہ پازیٹیو مائنڈ بنا لیتے ہیں بھی یہ میرا بچہ لائق ہے، میرا بھائی اچھا ہے یا میرا دوست رشتہ دار ہمسایہ اچھا ہے، تو آپ کے اندر پازیٹیو خیالات آئیں گے تو آپ بھی ان کے ساتھ پازیٹیو طریقے سے پیش آئیں گے۔ اسی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ یعنی کہ وہ اچھا کرے گا، وہ امید آپ کی اچھی جو ہوگی پھر وہ آپ کے ساتھ بھی اچھا رہے گا۔ دوستو، اپنی امید کو ہمیشہ پازیٹیو رکھو، مایوسی کی طرف نہیں جاؤ۔ مایوسی اس صورت میں انسان کو کرنی چاہیے جب وہ خدا کی ذات کا انکار کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے جب مایوس ہو جاؤ مجھے یاد کرو، میری بارگاہ میں آ جاؤ اور مجھ سے اپنے جتنے بھی پریشان حال ہیں یا مطالبات ہیں مجھ سے دعا کرو، میں آپ کی وہ حل کروں گا۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ ویسے تو ہم اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ انسان بس چند ایک خواہشات پوری نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اور سوچ لینا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی صحت جو دی ہوئی ہے نا، اس کو صحت اگر اس کو بھی سوچ لے بھی میں تندرست ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے تندرست بنایا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑی سی کوئی بیماری لگا دے، وہ انسان کا بس نہیں چلے گا، انسان کہے گا میرا سب کچھ لٹ جائے لیکن میں اس وقت بالکل ٹھیک ہو جاؤں۔ جن چیزوں کی وہ خواہش کر رہا ہوتا ہے، فلاں چیز ہو میرے پاس، فلاں چیز ہو رقبے ہوں، اگر اللہ تعالیٰ اس کو کوئی تکلیف دے دے تو پھر وہ اس کی خواہش کیا ہوتی ہے، میری سب چیز اجڑ جائے لیکن میں تندرست ہو جاؤں۔ جب وہ تندرست ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا اسے اعتراف نہیں ہوتا، اس نعمتوں کا اس کو شکر نہیں ہوتا۔ اس لیے اے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بہت ساری نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ جب کبھی مایوس ہونے لگو، اپنے سے تھوڑا سا نیچے، مولا علی کا فرمان ہے اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھ لو۔ اگر آپ موٹر سائیکل پہ ہو تو سائیکل والے کو دیکھ لو، اگر سائیکل پہ ہو تو پیدل چلنے والے کو دیکھ لو، اگر پیدل چل رہے ہو تو اس معذور کو دیکھ لو جو بیچارہ چل نہیں سکتا، گھسک کے چل رہا ہے۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا رب تعالیٰ نے آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ پھر آپ مایوسی کی طرف جانے کی بجائے آپ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں آ جائیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی اور نوازے گا۔ فرض کریں اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں ایک بائک دی ہے، موٹر سائیکل دیا ہے، اس پر ہم شکایت کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ نے دیا ہے کیا ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا بھی تو کر سکتا ہے، وہ آپ سے موٹر سائیکل بھی تو چھین سکتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ناشکری کے آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت کچھ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے پہ ناز ہوگا بھی دیکھ میں نے اپنے بندے کو اتنا سا دیا، اس پہ بھی شکر گزار ہو رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ مزید دے دے گا۔ جب اللہ کے اس دیے ہوئے تھوڑے پہ شکر نہیں کر رہا تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیر بھی دے دے تو وہ بھی نہیں شکر ادا کرے گا۔ دوستو، کہنا یہ چاہتا ہوں مایوسی بالکل نہیں لانی چاہیے دماغ میں، بیکاز ہم مسلم ہیں۔ نان مسلم کے لیے بھی ان کی بھی گارڈز ہیں، ان کے بھی یعنی کہ ان کی بھی لو لگی ہوتی ہے اپنے گارڈز اپنے بتوں سے، یا جس چیزوں کی وہ جن چیزوں کی پوجا کرتے ہیں وہ ان سے امید لگائی ہوئی ہوتی ہے ان نے بھی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا اپنے انسان پہ بہت شفیق ہے اپنی بندوں پر اللہ تعالیٰ۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، مایوسی کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اپنا ذہن کو پازیٹیو رکھیں، اچھے لوگوں سے ملیں، نیگیٹو لوگوں کی محفل میں بھی نہیں جائیں،
नेगेटिव लोग हमेशा नेगेटिविटी की बातें करते हैं। अगर हो सकता है आपको लगता है कि मैं उन नेगेटिव लोगों में बैठ के पॉजिटिव उनका माइंड सेट कर सकता हूं, तो फिर शौक़ से जाइए। हमने भी इस्लाह करनी है। जिन लोगों के नेगेटिव माइंड हो चुके हैं, ये नहीं कि हम उनको छोड़ दें। आप देखें कि मैं अगर उन पे गालिब आ सकता हूँ, उनको नेगेटिव से पॉजिटिव में ला सकता हूँ, तो फिर शौक़ से उनकी महफिल में जाइए ताकि कुछ और बंदे भी पॉजिटिविटी की तरफ आ सकें, वो मायूसी से निकल कर एक पॉजिटिव माइंड में आ जाएं। फिर देखिए दोस्तों, आपके जितने भी मसाइल हैं, जितने भी टेंशनें हैं, कितनी जल्दी हल होना शुरू हो जाएंगी। आप जब एक मायूसी या नेगेटिविटी माइंड बना के बैठ जाएंगे, उसके आगे आपका कोई काम भी सीधा नहीं होने वाला, बिकॉज आपने मायूस हो गए। आपको लगता है आप कुछ कर भी नहीं सकते। जब आपके अंदर ये चीज़ नहीं आएगी, जो जिस हाल में आप हैं उसमें ये समझ लीजिए मेरे रब की मर्ज़ी ऐसी है, शुक्र अल्लाह ताला। अपनी कोशिश जारी रखें, अपने रब का शुक्र अदा करते रहें, फिर देखें आप अपने अल्लाह का काम वो आपके रास्ते कैसे खोलता है। वस्सलाम दोस्तों, फिर किसी टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक इजाज़त। वस्सलाम। अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ मेरी इस वीडियो को भी शेयर कर दें।